بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد النحو کے درس نمبر 3 کے مرکب بنائی سے آج کا درس ہے۔ مرکب بنائی اس مرکب ناقص کو کہتے ہیں جس میں دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا اسم واو بمعنی اور پر مشتمل ہو، جیسے احد عشرہ، یہ اصل میں احد و عشر تھا۔ واو کو حذف کر کے دونوں اسموں کو ایک کر دیا گیا۔ اسی طرح اثنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، ستۃ عشرہ، سبعۃ عشرہ، ثمانیۃ عشرہ، تسعۃ عشرہ میں بھی کیا گیا۔ مطلب یہ ہے مرکب بنائی اس مرکب کو کہتے ہیں، اس مجموعہ کو کہتے ہیں جہاں پہ دو الگ الگ اسموں کو اکٹھا کر دیا گیا ہو اور ان دونوں اسموں میں جو دوسرا اسم ہے وہ واو پر مشتمل ہو، وہ واو او اور کے معنی میں ہو۔ جیسے احد عشرہ، یہ اصل میں تھا احد و عشر۔ احد یہ پہلا اسم ہے اور عشر یہ دوسرا اسم ہے۔ عشر یہ واو پر مشتمل ہے اور اس واو کا معنی اور ہے۔ تو اب اس مجموعہ کو، ان دونوں اسموں کے مجموعہ کو مرکب بنائی کہیں گے۔ اسی طریقے سے اثنا عشرہ یعنی 12، ثلاثۃ عشرہ یعنی 13، اربعۃ عشرہ یعنی 14، خمسۃ عشرہ یعنی 15، ستۃ عشرہ یعنی 16، سبعۃ عشرہ یعنی 17، ثمانیۃ عشرہ یعنی 18، تسعۃ عشرہ یعنی 19۔ اس میں بھی کیا گیا ہے اثنا و عشرون، ثلاثۃ و عشرون، اربعۃ و عشرون، خمسۃ و عشرون، ستۃ و عشرون، سبعۃ و عشرون، ثمانیۃ و عشرون، تسعۃ و عشرون تھا۔ ان ساری مثالوں میں جو دوسرا اسم ہے، سب میں عشرون ہی دوسرا اسم ہے اور یہ دوسرا اسم واو پر مشتمل ہے۔ پھر اس واو کو حذف کر دیا گیا تو اثنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، ستۃ عشرہ، سبعۃ عشرہ، ثمانیۃ عشرہ، تسعۃ عشرہ بھی ہو گیا۔ اس کے دونوں جز یعنی یہ دو اسموں کو ملا کر ایک کیا گیا ہے، اس کے دونوں جز یعنی دونوں اسم، پہلا اسم بھی اور دوسرا اسم بھی مبنی پر فتح ہوں گے، مگر صرف اثنا عشرہ اور اثنتا عشرہ کا پہلا جز معرب ہوگا، یعنی اثنا اور اثنتا یہی پہلا جز ہے، یہ معرب ہوگا، اور ثمانیہ عشرہ کے پہلے جز میں یا کو فتحہ پر مبنی کرنا یا ساکن کرنا یا اس کو حذف کر کے نون کو کسرہ دینا یا فتحہ دینا جائز ہے۔ یعنی ثمانیہ عشرہ، ثمانیہ عشرہ اور ثمانہ عشرہ، یہ چار صورت
ثمانیۃ عشرہ میں ہو سکتا ہے، 4 صورت ہو سکتی ہے۔ کتاب دیکھیں، اس کے دونوں جز فتحہ پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی مبنی پر فتح ہوں گے، مگر اثنا عشرہ اثنتا عشرہ کا پہلا جز معرب ہوتا ہے۔ اثنا اور اثنتا، اس کا پہلا جز معرب ہوگا، اور ثمانیہ عشرہ کے پہلے جز یعنی یا ثمانیہ عشرہ کا پہلا جز ہے ثمانی میں جو یا ہے، یا کو فتحہ پر مبنی کرنا یعنی ثمانیہ عشرہ، یا ساکن کرنا یعنی ثمانی عشرہ، یا اس کو حذف کر کے نون کو کسرہ دینا یعنی یا کو حذف کر دیں اور نون کو کسرہ دے دیں ثمانی عشرہ، یا فتح دینا یعنی ثمانہ عشرہ۔ یہ 4 صورت اس میں جائز ہے، لیکن اگر اس کا پہلا جز مؤنث یعنی ثمانیۃ عشرہ ہو تب ہر حال میں یہ جز مبنی بر فتح ہوں گے، یعنی فتح پر مبنی ہوں گے۔ مرکب منع صرف اس مرکب ناقص کو کہتے ہیں جس میں 2 اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کے معنی پر مشتمل نہ ہو، جیسے بالبک، یہ ملک شام کے ایک شہر کا نام ہے جو بال اور بک سے مرکب ہے۔ تو 2 اسم ہوئے، ایک بال اور دوسرا بک۔ بال اس بت کا نام ہے جس کی عبادت حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، اور بک اس بت کے پجاری اور اس شہر کے بادشاہ کا نام ہے۔ دونوں اسموں کو ملا کر شہر کا نام رکھ دیا گیا۔ تو آپ یہاں دیکھیں کہ بال بک، یہ 2 اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہے، ایک بال تھا اور دوسرا بک، اور یہاں پر بک جو دوسرا اسم ہے یہ کسی حرف کے معنی پر مشتمل نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ رہا ہو بالون و بکن، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں الگ الگ اسم ہیں اور دونوں میں سے کوئی بھی حرف کے معنی پر مشتمل نہیں ہے، دوسرا اسم بھی حرف کے معنی پر مشتمل نہیں ہے۔ جیسا مرکب بنائی میں تھا کہ دوسرا اسم واو بمعنی اور کے معنی پر مشتمل تھا، لیکن مرکب منع صرف میں دوسرا اسم واو بمعنی اور پر مشتمل نہیں ہے۔ مرکب بنائی اور مرکب منع صرف میں یہی فرق ہوگا کہ مرکب منع صرف میں بھی 2 اسموں کو ملا کر ایک کر دیا جاتا ہے، اور مرکب بنائی میں بھی 2 اسموں کو ملا کر ایک کر دیا جاتا ہے، مگر مرکب بنائی میں دوسرا اسم واو بمعنی اور پر مشتمل ہوتا ہے، مگر مرکب منع صرف اس کا دوسرا اسم واو بمعنی اور پر یا کسی حرف کے معنی پر مشتمل نہیں ہوتا ہے۔ دونوں کی تعریف میں یہی فرق ہے۔ اس مرکب کا پہلا جز اکثر علماء کے نزدیک مبنی بر فتحہ ہوتا ہے، یعنی بالا بک۔ بال بک کا پہلا جز، پہلا اسم کون ہے؟ بالا، یہ اکثر علماء کے نزدیک فتح پر مبنی ہوگا، یعنی بالا ہوگا۔ اگر جز اول کے اخیر میں یا ما قبل مکسور نہ ہو، یعنی مرکب منع صرف کے پہلا اسم یہ فتح پر مبنی ہوگا اس صورت میں کہ جب مرکب منع صرف کے اسم کا پہلا اسم کے جز اخیر میں یا ما قبل مکسور نہ ہو، یعنی ایسی یا نہ ہو جس سے پہلے کسرہ ہو۔ اگر یہ صورت نہ ہو تو وہ فتح پر مبنی ہوگا، ورنہ مبنی بر سکون ہوگا۔ یعنی اگر اخیر میں مرکب منع صرف کے پہلے جز کے اخیر میں اگر یا ما قبل مکسور ہے
تب تو وہ سکون پر مبنی ہوگا. اور دوسرا جز اگر ترکیب سے پہلے معرب ہو تو اب بھی معرب رہے گا اور غیر منصرف ہوگا، یعنی اس پر نہ تنوین آئے گی نہ کسرہ آئے گی. یعنی غیر منصرف پر نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ ہی کسرہ. جیسے بعلبک کو معدی کرب، یہ دو مثالیں ہیں. بعلبک کو اس کا پہلا جز ہے بال، دوسرا جز ہے بک. پہلا جز بال کا اخیر جز یعنی لام، یہ فتحے پر مبنی ہوگا کیونکہ بال کا اخیر جز، بال کے اخیر جز میں یا ما قبل مکسور نہیں ہے بلکہ وہاں پر لام ہے. تب تو یہ فتحہ پر مبنی ہوگا. لیکن اگر پہلے جز کے اخیر میں یا ما قبل مکسور ہو، جیسے معدی کرب کا پہلا جز ہے معدی اور دوسرا جز ہے قریب، تو پہلا جز ہے معدی، یا ہے اخیر میں، پہلے جز کے اخیر میں یا ہے اور اس کے ما قبل کسرہ ہے، تو اب یہ مبنی بر سکون ہوگا، یعنی معدی قریب. اگر دوسرا جز ترکیب سے پہلے مبنی ہو تو اب بھی مبنی ہی رہے گا. جیسے سیب وے، تو یہ اصل میں تھا سیبا وے، سیب وے تھا. تو دوسرا جز مرکب ہونے سے پہلے یعنی وے جب سیب کے ساتھ نہیں ملا تھا تو تب بھی وے تھا، یعنی کسرے پر مبنی تھا. اور جب اس کو سیب کے ساتھ ملا دیں گے تب بھی یہ وے یعنی کسرے پر مبنی رہے گا، یعنی سیب وے. تمرین نمبر 3، کلام کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ آپ درس نمبر 3 جب پورے طور سے ازبر کر لیں گے تو کلام کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں اس کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا، اور آپ پورے سبق کو اچھے سے ازبر کر لیں. جملہ انشائیہ کی تعریف کیجیے اور اس کی تمام قسمیں مثالوں کے ساتھ بیان کریے. یہ بھی آپ کو درس نمبر 3 کے یاد کرنے پر موقوف ہے، اس کے جواب بھی موقوف ہے اسی پر. مرکب ناقص کی تمام قسموں کی تعریف میں مثال سنائیے. چوتھا نمبر ہے مندرجہ ذیل فقروں میں مرکب تام اور مرکب ناقص کو ان کے اقسام کی روشنی میں الگ الگ کر کے بتائیے. یعنی آپ کو احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع حلال کیا اور سود حرام کیا. تو آپ کو اس میں یہ تلاش کرنا ہے کہ کون مرکب تام ہے اور کون مرکب ناقص ہے، اور وہ بھی مثالوں کی روشنی میں، ان کے اقسام کی روشنی میں بیان کرنا ہے. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے بچوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. ذالک یوم الخروج، یہ نکلنے کا دن ہے، یعنی قبر سے باہر نکلنے کا دن ہے. ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد شیخ کبیر ہیں یعنی بہت بوڑھے ہیں. انی رأیت 11 کوكبا، میں نے 11 ستارہ دیکھا. قال عمرو بن معدی کرب نے کہا الکلام اللین یلین القلوب، نرم بات دلوں کو نرم کر دیتی ہے. تو یہ چند مثالیں ہیں، ان مثالوں کے اندر آپ کو مرکب تام اور مرکب ناقص بتانا ہے کہ کون مرکب تام ہے، کون مرکب ناقص ہے، اور مرکب ناقص ہے تو اس کی کون سی قسم ہے، اسے مثالوں کے اندر بتانا ہے. اور ایک کاپی پر آپ نوٹ کر کے کہ یہ مرکب تام ہے، یہ مرکب ناقص ہے، اسے کر کے میرے واٹس ایپ پر بھیج دیں.